کا جواب فون پہ بات کیجیے، تنہائی میں بات کیجیے، کسی اور وقت میں بات کیجیے تو خود کو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پبلک میں مناظرانہ سوالات اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ 1985 سے لے کے اب تک ایک نسل پوری گنوا کے قتل و غارت گری، خون، اور سوائے لان تان کے اور حاصل کیا کیا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت کنارے پہ کھڑے رہے اب اس میدان میں کودیں؟ فائدہ کیا ہے؟ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ عین الحیات ایران سے چھپی ہے، جس کا مصنف باقر مجلسی ہے۔ اس کے صفحہ 599 پہ لکھا ہے کہ امام جعفر علیہ السلام اپنے مصلے سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ 4 مردوں اور عورتوں پر لعنت نہ کر لیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے بھیا کہ اگر جناب والا نے سوال اس تناظر میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے ملا باقر کا نام لیا ہے تو ہم ملا باقر کے فلسفی ہونے کے قائل ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ملا باقر کو فلسفہ نہیں آتا تھا تو ہم اپنی جہالت کا ثبوت دیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، یہ روایتی جھوٹی ہے۔ ولیعذ باللہ حضرت جعفر صادق کیسے کر سکتے تھے؟ ہم اس سے بڑھ کے اب آگے گئے کہ ہم یہ کہیں کہ کافر ہو گئے تو وہ نہ آپ کا فائدہ ہے نہ کچھ ایسی بات ہے کہ اس پہ خام خواہ لوگوں میں بیان کی جائے۔ ہم نے ملا باقر کا نام لیا ہے، ہم ملا صدرہ کو مانتے ہیں فلسفی کے طور پر۔ علامہ اقبال کے خطوط پڑھیں، علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو فکر عطا کی ہے، میں فکر کی اس سطح پہ ہوں کہ مجھے لاہور کیا بر صغیر میں کوئی آدمی نہیں ملتا جس کے سامنے میں اظہار کر سکوں اپنے افکار۔ تو عطیہ فیضی کے نام لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے میں شراب پینے لگوں۔ علامہ شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، مجھے اس سے لینا کیا اور دینا کیا؟ علامہ مفتی نہیں تھے، علامہ اقبال قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے نہیں لکھی، تو ہم جس میدان میں ان کی عظمت کو مانتے ہیں اس میدان میں بات کیجیے۔ ملا باقر کو ہم فلسفی مانتے ہیں، فلسفے میں آپ بات کیجیے کہ فلسفے میں اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور ہمیں امید واسق ہے کہ آپ اس کا فلسفہ پڑھیں تو آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ بات کیا کرتا ہے۔ ملا صدرہ کوئی معمولی آدمی تھا؟ ملا صدرہ نے بہت کچھ لکھا ہم نہیں جانتے۔ ملا صدرہ نے امامت پہ جو کچھ لکھا ہے وہ قابل نفرت ہے بعض چیزیں، لیکن ملا صدرہ کا جو مقام تھا فلسفے میں، اس جیسا آدمی کون؟ ہماری والدہ کسی بھی شخص کی، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی ماں کی احترام کرتا ہے۔ اب وہ کہے کہ تمہاری والدہ قاریہ نہیں ہے، حافظہ نہیں، یہ یار ہم نے کب کہا ہے حافظہ ہیں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ماں۔ جو آدمی جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے آدمی اس کی اسی میدان میں تعریف کریں تو یہ ہے بات۔ نیورو سرجن، پنڈی اسلام آباد کے نیورو سرجن مل کر کہتے ہیں یار فلاں جو ڈاکٹر ہے یہ زبردست نیورو سرجن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہوں کہ وہ نیورو سرجن بہت اچھا ہے تو میرا کہنا بھی اس کی توہین ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ بیچارے نے محنت کی ہے یار، فلاں فلاں مریض کامیاب ہو۔ مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن شرعاً اور اخلاقاً پڑھنا جائز ہے جبکہ وہ تعریف کا قائل ہے، تو مت پڑھیے۔ کس نے کہا آپ کو پڑھیے؟ بالکل نہ پڑھیے بھیا، اور تھوڑے ترجمے وہ پڑھیے، لیکن ملا باقر کا ترجمہ اس کو پڑھنا چاہیے جو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔
اور جو علماء اس مناظرے کے میدان کے ہیں نا، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ دلائل میں کام آئے. چیزوں کا مثبت رخ سوچا کرتے ہیں ہمیشہ. نفرتیں پھیلانا کوئی مشکل ہے، محبت کو قائم کرتے کرتے عرصہ لگ جاتا ہے، اور اپنے جان اور مال سے، کبھی کبھی خون سے مہر لگانی پڑتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت. اور نفرت 2 منٹ کا کام ہے، گھر چھوڑ کے چل دو، رات کو بھاگ جاؤ. نفرتوں کا کیا؟ آفس میں عورتیں کام کرتی ہیں، ان کو سلام کہنا، جواب دینا بالکل درست ہے بھیا، کوئی حرج نہیں. انسان کی نیت پہ اعمال جو شریعت نے چھوڑے ہیں ان میں سے ایک ہے. منگنی ہوئی اور بعض مسائل کی بنا پر نکاح نہیں ہو رہا، ڈیلے ہو رہا ہے. غیر محرم سے بات کرنا ایسی بات جس میں اخلاقی حدود سے تجاوز پایا جاتا ہو، بہرحال گناہ. مطلقاً بات کرنا مرد عورت کا یہ گناہ نہیں ہے. آدمی جا رہا ہے، راستہ بھول گیا ہے، کسی عورت سے پوچھ لیتا ہے کہ جی یہاں ایسی دکان تھی، آپ کو پتہ ہے. 1000 چیزیں ہوتی ہیں، کیا گناہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. خام خام سے ضرور گناہ گار ہونے کا فتویٰ دینا ہے. جب وہ اخلاق کی حدود سے تجاوز کرے گا تب گناہ ہو. خود نکاح کر لیں بغیر گواہوں کے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور تجدید نکاح کی غرض سے دوبارہ نکاح کر لیں، یہ ٹھیک ہے. ایک آدمی کا نکاح ایک مرتبہ ہو گیا، پھر وہ نکاح کرتا ہے اس وجہ سے کہ اسے شبہ ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا. بالکل ٹھیک ہے. شامی حنفی فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ شام میں، سیریا میں ہماری عورتیں اتنی بد زبان ہو گئی ہیں، اتنے کفر کے جملے بکتی ہیں کہ ہر مہینے نکاح کی تجدید کرانی چاہیے. بالکل ٹھیک. نکاح ہوا کسی بھی مجبوری سے، لیکن اس کو پبلک میں لانا درست نہیں تھا. چند مہینے کے بعد انہوں نے کہا پبلک میں لانا چاہیے، دونوں خاندان بیٹھے، ان کا شادی کی رسم ادا کرو. پہلے یہ مجبوریاں تھیں اور اب اس بات کو نبھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عزت کا بچانا فرض نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ لوگوں پہ تہمتیں لگیں اور ہنسی کھیل کا مذاق، ہنسی مذاق کا. تو نکاح کی تجدید میں کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر گواہوں کی کیسے ہوگا؟ آپ خود سوچیے. کہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ بندہ زیادہ مصروف ہو 5 نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرے. جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی اور 2 نمازیں جمع کرنے کا بتایا. یہ نہیں آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے 5 نمازیں پہلے وقت میں پڑھائی تھیں اور 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھا دی تھیں، اور بتا دیا تھا کہ نماز کے اوقات یہ ہیں. موطا امام مالک جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہیں یہ روایت مل جائے گی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شام میں حکمران تھے، دارالحکومت شام سے ہر سال حج کے موقع پہ ایک غلام کو سواری دے کے، پیسے دے کے مدینہ منورہ بھیجتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے قبر مبارک پہ واپس آ جانا. بس حسرت تھی نا کہ اس موسم میں ہر کوئی سلام پیش کر رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. بس کہتے تھے سلام میرا پیش کرنا، واپس آ. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کتنا تعلق تھا. 10 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے، اور جب خلافت سے حکم آیا کہ آپ گورنر کی بجائے اب یہاں آ جائیں، تو بڑے بڑے تابعین کی مجلس میں گئے اور کہا میں وہ شخص تو نہیں ہوں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ اپنے میل کچیل کو نکال دے گا اور مدینہ منافقوں کو نہیں رہنے دے گا. تو لوگوں نے یقین دلایا کہ آپ نہیں ہیں، حکومت کی طرف سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جب باہر نکلے تو مزاحم جو ان کا غلام تھا اس کو اشارہ کر کے روتے ہوئے کہا مدینہ منورہ کی طرف کہ دیکھ لو جو سب سے زیادہ خراب، گندہ
میل کچیل اور منافق تھا، مدینہ نے اسے نکال دیا۔ ہر سال بھیجتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اس محبت کی وجہ سے انہوں نے، اس حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائیں۔ تو راوی نے کہا حضرت پوچھ لیجیے گا ایسے ہی، یہ نہیں ہوا کہ جبریل امین نے دو نمازیں جمع کی اور پھر پانچوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھنا۔ یہ ترمذی میں روایت آئی ہے۔ شیعہ حضرات اسی روایت کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں، ہمارے یہاں ایک جگہ یہ ترمذی میں آئی ہے اور اس کے ساتھ صاف لکھا ہے کہ امت میں کسی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، اس پہ عمل ہی نہیں ہوا کبھی۔ اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت کسی بک میں آئی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن قیم آئے تھے نا، وہ اس اللہ کے بڑے مخالف ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر سنت سمجھ کے کرتا کون ہے؟ یہ تو جو سنت سمجھ کے کرے، آپ اس سے سوال پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم تو نہیں سنت سمجھ۔ ایک آدمی مرغی کھاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ مرغی نہیں کھاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ اس کا یہ گندگی میں منہ مارتی ہے۔ کہا کھاؤ اسے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مرغی کھاتے ہوئے۔ ایک آدمی مرغی کھاتا ہے اور اس لیے کھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیے، بالکل ٹھیک۔ آپ اسے کہتے ہیں وہ حدیث بتا دیتا ہے۔ ایک دن وہ بروفن کی گولی کھا لیتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ حدیث میں کہاں آیا؟ تو حدیث یعنی اسے سمجھ کے، غذا سمجھ کے کھا کون رہا ہے؟ جو کھا رہا ہو سنت سمجھ کے اس سے پوچھو نا یہ سوال۔ یہ سوال تو اللہ کے ذکر کا اس سے پوچھیں جو سنت سمجھ گیا۔ کوئی سنت سمجھتا ہی نہیں اسے۔ صوفیہ علاج کے طور پر اسے اپناتے ہیں۔ علاج کے طور پر اپنانے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ اپنے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیز اپناتے ہیں۔ آپ کیوں انہیں آزادی سے نہیں جینے دینا چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی پابندی اور غلام بن کر آپ سے پوچھ کے ذکر کیا کرے؟ وجہ یہ وہ الہامات ہیں جو اللہ نے اجتماعی طور پر امت کے ان بڑے لوگوں کو کیے تھے۔ امت پچھلے 1000 سال سے تقریباً ان چیزوں کا تجربہ کر رہی ہے اور وہ صحیح میزان پہ پورے اتر رہے ہیں۔ صوفی اخلاقیات کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب اس تجربے کو رد کر دیں اور ایک بچے کی بات کو سن لیں جسے عربی بھی پتہ نہیں پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی، اصل کتابوں سے بھی مراجعت ہو سکتی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کا ذکر ابن قیم نے لکھے ہیں رحمہ اللہ نے۔ ابن قیم کو جو جوابات لوگوں نے دیے ہیں نا وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، بڑی دیر تقریر کرتا رہا اس ہو کے مسئلے پہ کہ اللہ کا ذکر۔ حضرت رحمۃ اللہ سنتے رہے، آخر اس سے کہا حضرت یہ لکھا ہوا بھی ہے، ذرا اسے بھی پڑھ لیجئے گا، اس کے خلاف میں نے لکھ کے بھی لایا ہوں۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو چپ کے بیٹھے رہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت نے فرمایا کہ شیخ کو دو، شیخ ہیں۔ شیخ نے کہا میاں کون سی چیز نہیں لایا؟ یہ سب ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں، ہم اس پہ پڑھ بھی چکے، بحث بھی کر چکے، جواب بھی دے چکے، اب نئی چیز کیا ہے؟ وہ ترم خان بنا ہوا تھا کہ میں تحقیق، میری اپنی تحقیق ہے۔ تو بات ذرا سی ایسے ہی، لیکن لوگ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ ذہین آدمی ذہین کو پہچانتا ہے، دانا دانا کو پہچانتا ہے، اور چور چور کو بھی پہچانتا ہے۔ جس منبع سے اشیاء ابھرتی ہیں اس منبع تک رسائی حاصل کر کے جڑ کاٹنا بھی جانتے ہیں اور اس منبع کو پیدا کرنا بھی جانتے ہیں۔ فلسفہ، منطق، علم جب آدمی پڑھتا ہے نا، موسیقی، یہ موسیقی کا علم انسان کی سوچ میں باریکی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں نا،
مناظرے کی فیلڈ میں نہیں الجھنا چاہیے. سیرت کے جو بیانات ہیں ہمارے، اس میں ایک جگہ یہ کہا ہے، وہ اصل ہے. اب تو 15 سال شاید ہو گئے، 2004 میں کہیں ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کی. اب سن لینا جو آج سنا رہے ہیں، ممکن ہے اس میں کوئی چیز بھول گئے ہوں. سیرت طیبہ پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث ہوئے تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں جو بھیجا تھا، وہ عرب سوسائٹی اس وقت کیا تھی. اس پہ سیرت میں جو ماضی پہ لکھا گیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل کا معاشرہ جو تھا، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے یہاں 3 بیٹے ہوئے. اس نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام حجر رکھا. پہلا بیٹا پیدا ہوا حجر، دوسرا، تیسرا حجر. بڑی جائیداد مال و دولت تھی، تو مرتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک حجر کو حصہ ملے گا، دوسرے کو بھی ملے گا، اور تیسرا محروم ہے. بیٹے بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ابا ہم تینوں حجر ہیں، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اتنے میں بوڑھا مر گیا. وہ قبیلے کے لوگ بڑے ذہین تھے کہ اس نے اپنی ذہانت سے بچوں کو ایک چیز میں الجھا دیا اور کہا 2 کو میری وراثت ملے گی، تیسرے کو نہیں ملے گی. ماں نے کہا بیٹے اب وراثت تقسیم ہونی ہے تو فلاں شہر کا جو قاضی ہے نا، یہ بڑا دانا اور عقل مند ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے مسئلے کا حل کراؤ. اب یہ تمہارا باپ کس کو کہہ کے گیا ہے ملے گا کس کو نہیں، کچھ واضح تو کر کے نہیں گیا. لڑکے چل پڑے. راستے میں ایک آدمی پریشان حال ملا، رو رہا تھا، آواز اس کی بہت بلند. انہوں نے کہا بابا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میں سو گیا تھا، اونٹنی کہیں چلی گئی ہے، بڑی مشکل پیش آئی. تو ایک نے کہا تمہاری اونٹنی کانی تھی؟ اس نے کہا ہاں ہاں ایک آنکھ والی تھی، جلدی بتا کدھر دیکھی ہے. دوسرے بھائی کو جو سوجی تو اس نے کہا کہ لنگڑی تھی. اس نے کہا خدا کی قسم تم تو کہیں دیکھ کے آئے ہو، جلدی بتاؤ. تیسرے نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی تھی یا خود کاٹی تھی. وہ چمٹ گیا ایک سے اور کہنے لگا اللہ کی قسم تم کٹی ہوئی تھی، تم تو تینوں چور ہو، کہیں نہ کہیں ضرور تم نے ذبح کر کے کھا لیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا. ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں تمہاری اونٹنی کا، ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس نے کہا تمہیں دیکھی نہیں تو یہ باتیں کیسے کرتے ہو؟ کب نہیں ہم نے دیکھی. اس نے کہا قاضی کے پاس. ان کا ہم بھی اسی قاضی کے پاس چلے جا رہے ہیں، لیکن بے فکر رہو ہم نے بالکل نہیں دیکھی. اس نے قاضی کو شکایت کی، قاضی نے بلا لیا. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے، مسئلہ اور تھا، یہ راستے میں ملا رو رہا تھا، ہم نے اس طرح دیکھا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل میں آئے تھے. قاضی نے کہا کہ اچھا بھئی تم نے اگر نہیں دیکھا تو یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ تو پہلا بھائی بولا اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب ہم تینوں بھائی چل رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، تو میں دیکھتا رہا کہ کسی جانور نے ایک طرف کی گھاس چری ہے اور دوسری طرف بالکل سلامت ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کوئی اونٹ یا اونٹنی جو بھی ہوگا یہ کانا تھا، دوسری طرف کی گھاس نظر نہیں آئی، اس کی ایک طرف چلتا رہا. تو دوسرے سے کہا اچھا تم بتاؤ تم نے کیسے کہا لنگڑی؟ اس نے کہا میں اس اونٹنی کے پاؤں پہ غور کرتا رہا، 3 پاؤں تو ریت میں مٹی میں خوب پیوست تھے، چوتھا جو تھا وہ بس لگتا تھا اور اٹھا لیا جاتا تھا. میں سمجھ گیا کوئی لنگڑا جانور. تیسرے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا دم کٹی ہے؟ اس نے کہا یہ اونٹوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ گندگی ہوتی ہے اسے دم کے ذریعے ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، تو وہ ساری گندگی ایک لائن میں ہی لگی ہوئی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی دم نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ حرکت تھی. قاضی بڑا حیران ہوا، بڑا ذہین تھا.
اسے کہا اچھا اب اپنا مسئلہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا اس طرح والد نے کہا 2 حجر ہیں جن کو وراثت ملے گی، تیسرے کو نہیں ملے گی، تو آپ فیصلہ کریں، آپ کی ذہانت آپ کے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح ہے، آج رات رہو مہمان بن کے، کل فیصلہ کریں۔ ایک چوتھا بھی تھا، یہ ہم نے سیرت کے بیان میں ریکارڈ کرا ہے، خیال نہیں رہا چوتھا کو، بہرحال سن لینا اس سے، وہ ہے وہ اصل ہے، یہ اس کی جو کمی بیشی اس میں ہے وہ اس سے پوری ہو۔ قاضی نے کہا رات رہو صبح فیصلہ کریں گے۔ رات جب وہ مہمان خانے میں تھے، کھانا آیا، انہیں شبہ ہوا کہ قاضی نے کوئی انٹیلیجنس، کوئی آدمی مقرر ہم پہ کیا ہے جو ہماری رپورٹ قاضی کو دے۔ جب کھانا آیا تو پہلے نے کہا کتے کا گوشت ہے، یہ کیسا قاضی ہے؟ جب روٹیاں کھولی تو دوسرے نے کہا کہ بڑا ظالم ہے قاضی، جس سے بھی پکوائی ہیں اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور کل اس کے یہاں ولادت ہو، پرسوں ہو، ایسی عورت کو روٹیاں پکانے کی زحمت دینا کتنا ظلم ہے۔ تینوں نے کھایا جو کچھ کے کھایا، اور تیسرے بھائی نے کہا کہ قاضی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اگلے دن قاضی صاحب نے بلا لیا، وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ پہنچی، قاضی نے کہا کہ یہ تم تینوں جو رات بکواس کر رہے تھے، بک بک، یہ کیا ہے؟ پہلے نے کہا قاضی صاحب اس علاقے میں جتنی بکریاں اور دمبے پائے جاتے ہیں، بکرے اور اونٹ، ہم سب جانتے ہیں کیسا گوشت ہوتا ہے۔ یہ گوشت لجلجا تھا، چربی زیادہ تھی اور گوشت کم تھا، اور یہ سوائے کتے کے اور کسی کا گوشت نہیں ہو سکتا جو رات آپ نے اسے بلا لیا باورچی کو۔ اس کا قاضی صاحب کیا کریں، رات کوئی کھانے کا وقت ہے جب آپ نے بھیجے مہمان، تو مجھے تو اور کچھ ملا نہیں، میں نے کتا ذبح کر کے پکا دیا۔ اسے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا میں نے روٹی دیکھی غور سے، تو تنور پہ لگی ہوئی روٹی تھی اور ایک طرف جل گئی تھی، ایک طرف کچی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ کسی عورت نے اسے لگایا ہے روٹیوں کو، اور روٹی لگا تو لی بیچاری نے مشکل سے، دوسری طرف پکا نہیں سکی، تو میں سمجھ گیا وہ چھپ نہیں سکتی تھی، تو گھر میں عورتیں ایسی کون ہوتی ہے جو چھپ نہ سکے، تو میں سمجھ گیا آپ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسے تیسرے سے پوچھا، اس سے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اپنے باپ کا نہیں؟ اس نے کہا قاضی صاحب مہمانوں کے ساتھ یہ حرکتیں ہیں نا، خدا کی قسم کوئی شریف ماں باپ کا بچہ نہیں کر سکتا، میں سمجھ گیا کہ تمہارے نسب میں گڑبڑ ہے، تم نے یہ کرتوت کی ہیں۔ قاضی نے کہا یہ تم دونوں بھائی جو ہو نا، ان دونوں کو حجر کو وراثت ملے گی، اور جو تیسرا ہے نا یہ بھی اپنے باپ کا نہیں ہے، جا کے تصدیق کرا لینا ماں سے، اسے کوئی نسل کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ جب گھر پہنچے قاضی صاحب اندر گئے، انہوں نے کہا ماں وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے کیا کروں، ایک رات فلاں کی تعزیت سے آ رہی تھی، گھر کے دروازے پہ پہنچی تو تو رو رہا تھا، میں نے اٹھا کے تجھے پال لیا اور بھائیوں کے ساتھ شامل کر دیا، تو میری اولاد نہیں ہے۔ یہ تینوں بھائی جب گھر پہنچے تو پکڑ لیا ماں کو کہ ماں سچ سچ بتا۔ اس نے کہا اے میں کیا بتاؤں بیٹو، تم دو تو میری اولاد ہو، اور تیسرا ایک دن تمہارا باپ فجر کی نماز پڑھ کے گلی سے اٹھا لایا تھا تمہیں، میں چپ کر کے پالتی رہی، تو یہ حال ہے۔ تو مثل مشہور ہے کہ چور چور کو پہچانتا ہے، پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ آپ خود سمجھ لیجیے۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اتنے ذکی اور ذہین لوگ تھے، یہ عربوں یہ کہتے ہیں نا صحابہ رضی اللہ جاہل تھے، ایسے تھے، وہ جاہل تھے یا پڑھے لکھے تھے، لیکن اتنے ذہین تھے کہ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ مسائل حل کر دیتے تھے۔ ایک خاتون نے بینک میں کچھ رقم رکھوائی، اس پر بینک نے جو اسے پروفٹ دیا، خاتون اس رقم کو مدرسے میں دینا چاہتی ہیں، جبکہ ان کے خاوند کہتے ہیں چونکہ رقم سود کی ہے لہٰذا جا کر بانٹ دیں، مدرسے میں نہ دیں۔ بات یہ ہے بھائی کہ جتنی رقم، جو بھی رقوم انسان کے پاس ناجائز ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔
ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی رقم کو سب سے پہلے تو اس کے اصل مالک تک پہنچانا چاہیے۔ فرض کر لیجئے گورنمنٹ کے خزانے میں کسی نے گڑبڑ کی ہے اور ثابت ہو جائے کہ جو بھی رپورٹ ہے اس میں حکومت کے کسی نے گڑبڑ یہ کی ہے، تو وہ پیسہ بیت المال کا ہے، اس میں واپس بھیجنا چاہیے۔ ایک آدمی نے رشوت دی ہے، اسے پیسہ اصل مالک کو پہنچانا چاہیے۔ دوسری اس طرح کی جو رقوم ہے جیسے بینک دے دیتا ہے سود پہ یا جبرن کوئی دے دیتا ہے، ان رقوم میں ثواب کی نیت کے بغیر اپنے اعزا رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، جو کوئی غریب ہے اسے دے دینا چاہیے۔ فتاوی المگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جس یہ مدرسے کو بھی چھوڑیں، کرسچین کو بھی دینا چھوڑ دیں اور عالمگیری کے اس مسئلے پہ عمل کریں۔ اب اپنی فیملی میں دیکھیں، کوئی قرض میں دب گیا ہے، کسی پہ بوجھ ہے، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ سردیاں آ رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ہیٹرز نہیں ہوتے، گیزر نہیں ہوتے، اس میں خرچ کریں۔ لوگوں کا خیال کیجئے، انسانوں کا۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو اس کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے اٹھ کے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کرسچین ہے کہ مسلمان ہے تو اللہ ہی کا بندہ۔ جہاں پر شریعت نے مذہب کی قید نہیں لگائی، ہم کیوں لگائیں؟ وجہ شریعت نے قید لگائی ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں میں رہے گی، بسم اللہ ضرور۔ شریعت نے فطرانے کی قید نہیں لگائی، ہم کیوں مذہب کی قید اس پہ لگانا چاہتے ہیں؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے، اسے ثواب کی نیت کیے بغیر اپنی فیملی میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس کو اس مسئلے پر عمل کرنے کا ثواب اللہ دے گا۔ فرض کیجیے ₹1,00,000 تو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اس سے آخر دل کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ یار خود رکھ، یہ جو اس سے قربانی دی ہے نا، اللہ اسے اس کا ثواب دے۔ مولا کے کوئی 16 معانی تو لکھیں۔ یہ پہلے بات ہو چکی بھیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دوست کے معنی میں۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی وارث نہیں، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ مولانا، اللہ ہمارا آقا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور انہیں قاضی مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک فیصلہ زید نے بھی دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت میں داخل ہوئے اور زید کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقدمہ تھا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے غالباً کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ پہلی ناانصافی ہے اس مقدمے کی، زید تم میرے لیے کھڑے ہوئے ہو تو ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ ان کا نہیں حضرت۔ بولا کیوں کھڑے ہو؟ ان کا حضرت آپ کی تعظیم کے لیے۔ فرمایا اس عدالت میں ہم سب برابر ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلافت کا فیصلہ کر جاتے 2 ٹوک تو زید کو دے دیتے۔ یہ زید کے ہی تو بیٹے تھے اسامہ۔ زید 9 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یمنی تھے، ان کے والدین نے لینے آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا قاضی ہو کر سود کے متعلق کچھ نرم فتوے دیے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا زید کو اور کہا زید یہ سود کے متعلق اپنا رویہ درست کرو، مجھے ڈر ہے کہ جو حج تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ دارقطنی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ اس جلالت کے باوجود وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے اور عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومے اور کہا مولانا اب ہمارے آقا ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کا علم بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم کوئی معمولی تھا؟ عبداللہ ابن عباس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا تھا، بہت جگہ رہے ہیں یہ قضاء میں۔
کہتے تھے اللہ کی کتاب دیکھو کیا فیصلہ ہے، نہیں ملتا تھا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، نہیں ملا کہتے تھے ابو بکر کو دیکھو، نہیں ملا کہتے تھے عمر کو دیکھو، نہیں ملا کہتے تھے اب اجتہاد ہے، یہ جائز ہے، اور ابو بکر اور عمر نے جو فیصلے کیے ہیں خلافت راشدہ نے رضی اللہ عنہ، فرماتے تھے یہ اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ یہ دلیل ہے اہل السنہ کی کہ ہم خلفائے راشدین کے فیصلے دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ ان کے ایک فیصلے پہ زبردست احتجاج کیا۔ لمبا قصہ اسے چھوڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومے زید نے، اور زید جب خود گھوڑے پہ سوار ہوئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جھکے اور پاؤں چوما زید رضی اللہ عنہ کا۔ ان کا عبداللہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے علماء کا اور اپنے مولا کا احترام کریں۔ مولا کا مطلب بڑا، مولا کا مطلب سردار۔ 16 معنی ہیں۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے عقیدے سے، اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ ہمارے پاس میں سے کسی کے پاس بھی پیمانہ نہیں نا کہ کسی کے ایمان کو ناپے۔ باہر کا عمل ایمان اندر ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، باہر کا عمل ایمان کی، اور ایمان اس عمل پہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کا اگر خوف اس میں ہے کبھی غلط حرکت نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ اللہ پکڑ لے گا، تو اس کے عمل کی راستگی یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کے، آپ کہتے ہیں نا اس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہے، تو کیسے پتہ چلا؟ اس کے عمل نے تصدیق کی۔ کسی نے صوفی سے پوچھا، یہ تو ہے تشریح وہ جو فقہا نے لکھی ہے، ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ ہماری گلی میں شیعہ سنی سب رہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو آپ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ ان کا کوئی میرے پاس تو حل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ آدمی۔ اس سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن۔ ہوا ناپاک ہوتی ہے، ہوا جب گندگی سے گزرے یا گندگی کی اس میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے سانس لینے پہ، اس سانس سے اس کی طہارت پاکیزگی پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ وضو کی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جسم کو چھو لے یا سانس لے لے کچھ بھی نہیں، جسم کو چھو لے گی تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ جب تک کہ ناپاکی کے ذرات نہیں ہوں گے جسم کیوں ناپاک ہو جائے گا؟ کپڑے کیوں ناپاک ہو جائیں؟ حدیث میں نہیں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور شدید بو آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری غیبت کر رہے ہیں منافق، اور یہ اس گناہ کے نتیجے میں یہ بو پیدا ہوا۔ ایسے ہوتا ہے۔ اصل میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا تھا جو چیزیں مانوی تھی نا وہ بھی کبھی کبھی وجود میں آ جاتی تھی۔ مثلا حیا مانوی ایک چیز ہے، شرم مانوی ایک مانوی ایک چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے، لیکن وہ ماحول اتنا پاک تھا کہ چیزوں کا وجود آ جاتا تھا۔ کھانا تسبیح کرتا ہے ہم نہیں سن سکتے، لیکن تسبیح کھانے کی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد ناپاک کپڑے پہن لے تو اتار دے، کوئی ناپاکی اگر جسم پہ لگ گئی ہے تو دھو لے۔ بچے نے پیشاب کر دیا تھا، ماں نہا لی اور اس کے بعد اس سے وہی کپڑے پہن لیے، اب اسے خیال آیا کہ یہ کپڑے تو گیلے تھے، پاؤں پہ بچے کا پیشاب لگ گیا تو پاؤں کو دھو لے، ختم۔ یہ جو روزمرہ کی زندگی میں غیر مسلموں سے تعلقات ہیں کئی بار بات گزر چکی۔